اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے برکت، رحمت و مغفرت میں ہم 19ویں دن میں داخل ہو چکے، اور 19ویں دن یعنی ایک شب قدر، جو شب قدر کے نام سے منسوب ہے، ایک شب کو گزار چکے۔ اب فقط 2 مواقع شب 21 اور شب 23 اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے باقی رہ گئے ہیں۔ آج 19واں روزہ اور 19واں دن کہ جس دن خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں، اور ان الفاظوں کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کے سینٹنسز، دعا کے جملات اتنے اہم ہیں کہ ہر جملے کے اندر معرفت الہی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ۔ اس مہینے کو میرے لیے حسنات کے حوالے سے میرے حصے کو بڑھا دے۔ اس مہینے میں حسنات کے حوالے سے، برکتوں کے حوالے سے، اچھائیوں کے حوالے سے اے خدایا میرا حصہ جتنا بنتا تھا اس کو بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس بات کا پہلے اقرار کر رہے ہیں کہ تو نے ہر ایک کے لیے تقدیریں معین کی ہیں، اور ان تقدیروں کے اندر دیکھیں، یہ شب قدر میں تقدیریں انسان کی لکھی جاتی ہیں، اس کی طرف ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا وحدہ لا شریک، اس مہینے میں تو نے ہر ایک انسان کے لیے ہر ایک چیز کی ایک قدر معین کرنی ہے، جسے تقدیر کہا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کی مقدار معین کرنی ہے، تو ہمارے لیے تو نے ہمارے حصے میں اپنی برکتوں کا جتنا حصہ رکھا ہے، اپنی طرف سے اچھائیوں کا جتنا حصہ ہمارے لیے رکھا ہے، اے خدایا تو نے خود نے تو کہا ہے اس شب میں طلب کرو میں دوں گا۔ ان شبوں میں ہم خدا سے، خدا کی طرف سے ہر ایک کے لیے معین کی جانے والی تقدیروں میں لکھی جانے والی برکتوں کی تعداد کو اپنے لیے بڑھانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَهِّلْ سَبِيلِ إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، اور تو اپنی خیرات، اپنی طرف سے خیر کی جمع خیرات، خیر کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اس تک پہنچنا۔ وَسَهِّلْ سَبِيلِ، اور آسان بنا دے میرے لیے ان اچھائیوں تک پہنچنے کے راستے کو۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان اچھائیوں کے راستوں تک، اچھائیوں تک پہنچنے کے لیے راستوں کے اندر ہی گم ہو جاؤں اور نہ پہنچ پاؤں ان اچھائیوں تک، ان برکتوں تک، ان رحمتوں تک۔ اے خدایا تیری مغفرتیں اور تیری برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن میں میں خود نہیں جانتا کہ مجھے کون سی چیز طلب کرنی ہے ان میں سے، تو اس کے مقام تک پہنچنے کے لیے میرے راستوں کو آسان کر دے۔ وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسناتہ، اے خدایا میرے حسنات کو قبول کرنے میں میرے اوپر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ کو ایجاد نہ کیجیے۔ اے خدایا یعنی میرے اعمال میری
حسنات کی قبولیت کے راستے میں حائل نہ ہو جائیں، کہ میرے حسنات تیری بارگاہ میں قبولیت کے مورد پہ پہنچنے سے حرمت کا شکار ہو جائیں، کہ اے خدایا بعض وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی طرف معصومین علیہم السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ اے خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ وہ جو اشارہ ہے دعائے کمیل کے اندر اور دیگر دعاؤں کے اندر، وہ اشارہ شاید اسی طرف ہے کہ وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسناتہ، مجھ پر میرے حسنات کی قبولیت کو حرام قرار نہ دے دیجیو۔ یا ہادین الی الحق المبین، اے حق مبین کی طرف، اے واضح حق کی طرف ہدایت کرنے والے، تجھے تیرے اس ہدایت کرنے کا واسطہ کہ ہمارے لیے برکتوں تک، رحمتوں تک پہنچنے کو ان دنوں اور ان راتوں میں آسان فرما دے۔ مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کو اس لیے رمضان فرمایا کرتے تھے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان یعنی گناہوں کو جلا دینے والا۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، رمضان نہ کہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ماہ مبارک رمضان ہے، بلکہ کہو کیا، ماہ مبارک رمضان۔ آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے، یعنی آسمانوں تک آپ کی دعاؤں کے پہنچنے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ فقط ایک چیز ہے کہ ہم متوجہ تو ہوں، خدا سے طلب تو کریں، خدا کی بارگاہ میں اپنی عرائض کو رکھ تو دیں، اس کے بعد قبول کرنا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس مہینے میں شیطان کو مسدود کر دیا ہے، بند کر دیا، باندھ دیا ہے، مشدود کر دیا ہے، مشدود کر دیا ہے، مسدود کر دیا ہے، پیک کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا اس ماہ کے آخری دن تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ آسمان کے دروازے انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ آسمان کے دروازے انسانوں کی دعاؤں کو سیک کرنے اور اوپر تک پہنچانے کے لیے متوجہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اس مہینے کی راتوں میں اور دنوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کے حصے دار بن جائیں۔ معصوم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں شیطان کو۔ شیطان کو جب زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے جبریل امین سے، اور یعنی جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے حدیث قدسی کو نقل فرما رہے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زمین پر اترو اور سرکش شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں جبریل امین سے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس روایت کو جبریل امین رسول خدا کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ عرض کیا ہے، مجھ سے یہ کہا ہے کہ زمین پر اترو اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ وہ میرے بندوں کے روزے خراب نہ کرے۔ عجب ہے، تاکہ وہ میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روزوں کی حفاظت کی خاطر اتنا بڑا اقدام کر دیا ہے کہ انسان کے دشمن کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز قیامت تک کے لیے فرصت چاہی ہے، اس قیامت تک کی فرصت میں سے الا ماہ رمضان نکال دیا، رمضان کو ماہ رمضان مبارک کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں اس روایت کو۔ تو یہ جکڑا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ میرے بندوں کے روزوں کو یہ خراب نہ کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے عظمت کے لحاظ سے عظیم ترین مہینہ ہے، مغفرت کے لحاظ سے عظیم ترین مہینہ ہے، اور فرمایا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ میں اور اس دن میں 19ویں دن میں اور ماہ مبارک میں بخشا نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بگڑنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، مورد قبولیت تک پہنچانے والے دعاؤں کے
دعاؤں کو عرفہ و اعلیٰ درجات تک پہنچانے والے تمام راستوں کو کھول دیا گیا ہے، دروں کو کھول دیا گیا ہے، درہائے برکات اور رحمت انسان پر کھول دی گئی ہیں، اور درہائے عذاب اور بہکانے والے خود اس مورد کو، شیطان کو، ابلیس مردود کو بند کر دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس طرف جائے تو یقیناً رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان، صحیح معنوں میں بدبخت انسان وہ ہے جس سے یہ مہینہ نکل جائے اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں۔ حضرت ختم مرتبہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکچول بدبخت کو بتا رہے ہیں۔ ایکچول بدبخت وہ ہے کہ یہ مہینہ پورا نکل جائے اور وہ 4 مرتبہ استغفار نہ کہے، 2 مرتبہ استغفار نہ کہے خدا کی بارگاہ میں، تہہ دل سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کرے، ایسا انسان یقیناً پھر سال بھر بخشا نہیں جاتا۔ محروم انسان، بدبخت انسان وہ ہے جو عظیم ترین اس مہینے کی مغفرتوں سے محروم رہ جائے۔ صحیح معنوں میں بدبخت وہ انسان ہے جو اس مہینے کے نکل جانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کے نہ بخشے جانے پر افسردہ بھی نہ ہو، یعنی اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں مجھے اپنے خدا سے لو لگانی تھی۔ اور حضرت ختم مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسنہ نیکی کو دل کا نور، چہرے کی زینت اور عمل کی قوت پایا، اور گناہ کو دل کی سیاہی، عمل کی سستی اور چہرے کا عیب پایا۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو انسان کے اوپر 3 اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک، عمل میں سستی آ جائے گی، اچھے عمل میں سستیاں آ جائیں گی، دل میں تاریکی آ جائے گی، چہرے پر نورانیت ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی نیکی انجام دے گا تو دل منور ہو جائے گا، عمل میں چاق و چوبند ہو جائے گا، اور انسان کے چہرے پر نورانیت آ جائے گی۔ نیک عمل کے بھی 3 آثار اور عمل سیئہ کے بھی 3 آثار انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ مترتب ہونے والے 3 آثار میں سے کوئی ایک 3 ہمیں انتخاب کرنے ہیں۔ ہم اگر ان شبوں میں اور ان دنوں میں ماہ مبارک کے اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے انتخاب کریں۔ یہ وہ آثار طبیعی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ اگر اچھائی کی طرف آؤ گے، ایک اچھا عمل انجام دو گے، دل نورانی ہوگا، چہرے پر خوبصورتی آئے گی، نورانیت آئے گی، منور ہو جائے گا چہرہ۔ دل کے منور ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی منور ہوگا اچھائی انجام دینے سے، کسی نیک عمل سے، کبھی عبادات کے ذریعے تو کبھی کسی عام غیر انسان کے ساتھ بھی اچھائی انجام دینے سے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف جاننے والے کے یہاں ملنے کے لیے چلا جائے، نہیں، کبھی غریب غربا کے پاس ان کی دلجوئی کے لیے جائے، کبھی غریب غربا کی بھوک مٹانے کے لیے جائے، کبھی ناداروں کے پاس کچھ لباس پہنچانے کے لیے جائے۔ یہ وہ نیک کام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اپنی زندگی میں بار بار کیا۔ ہمیشہ ان کاموں پر مصر رہے، اپنے مومنین سے بھی تاکید کرتے رہے کہ ایسا کام کرو کہ جس سے خدا کی مخلوق راضی ہو جائے۔ ادھر خدا کی مخلوق راضی ہوگی، ادھر خدا راضی ہو جائے گا، ادھر خدا کی مخلوق خوش ہوگی، ادھر خدا خوش ہو جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچو، گناہ کبیرہ و صغیرہ پر تاکید کرنے اور ان گناہوں کی طرف خاص طور پر کہ جن گناہوں سے شدت کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے خدا وحدہ لا شریک کے خاص نمائندوں نے، معصومین علیہم السلام نے، اور انبیاء ما سلف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ ایسے گناہ کہ جس میں انسان صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کر دے، یا اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو، یا مسلمین کے درمیان رہ رہا ہو، یا انسانوں کے درمیان رہ رہا ہو اور ان انسانوں اور ان مسلمین کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور بے حسی کے ساتھ پامال کر کے اپنا وقت گزارتا ہو۔ ایسے انسان کی ترقی، معنوی ترقی رک جاتی ہے،
اور اس کے برعکس جو ان کے حقوق کی ادائیگی کا اپنے اوپر خدا کی طرف سے جو ذمہ آیا ہے کو پہچانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ اس نے میرے بندوں کی مشکلات کو حل کرنے کی طرف ارادہ کیا ہے اور عمل کر رہا ہے، میری عزت کی قسم کہ میں بھی اس کی تمام مشکلات کو برطرف کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔